اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ نے الپرسلان ڈرامہ میں سلیمان شاہ بن قتلامش کا کردار دیکھا ہوگا۔ سلیمان شاہ کا حقیقی کردار کیسا تھا اور سلیمان شاہ نے سلجوق سلطنت آف روم کی بنیاد رکھنے کے بعد خودکشی کیوں کی؟ یہی آج کی اس ویڈیو کے موضوع ہیں۔ مکمل ویڈیو کو دیکھنے سے قبل میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، سلیمان شاہ قتلامش کا بیٹا تھا۔ قتلامش جس کا کردار الپرسلان سیریز کی سابقہ اقساط میں دکھایا گیا۔ قتلامش الپرسلان کے ساتھ جنگ میں مارا گیا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جب سلجوقی امراء اسلامی ممالک میں تلاشی حکومت کے لیے منتشر ہو گئے تو قتلامش رومی علاقوں میں داخل ہو گیا اور اس نے کونیا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان طغرل کی وفات کے بعد جب الپرسلان تخت نشین ہوا تو قتلامش نے الپرسلان کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی اور جنگ دامغان میں شہید ہو گیا۔ قتلامش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلیمان اس کے مقبوضہ علاقوں پر حاکم مقرر ہوا۔ قتلامش کے بیٹے سلیمان شاہ نے 477 ہجری میں انطاکیہ کو فتح کر کے سلطنت آف روم کی بنیاد رکھی اور اپنی وفات تک سلطنت آف روم کا پہلا حکمران رہا۔ سلیمان شاہ نے جب 477 ہجری میں انطاکیہ کو فتح کیا تو اس وقت یہاں پر جو عیسائی حکمران تھا وہ بہت ہی ظالم اور بد اخلاق تھا۔ رعایا لشکری یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا بھی اس سے ناراض تھا اور اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھی قید کر رکھا تھا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ انطاکیہ کا اعلیٰ افسر جو انطاکیہ کی حفاظت کے لیے مامور تھا اور اس ظالم بادشاہ کے بیٹے نے ساز باز کر لی اور دونوں نے متفق ہو کر سلیمان بن قتلامش کو انطاکیہ پر قبضہ کر لینے کے لیے پیغام بھیجا۔ سلیمان 3000 سواروں اور بہت زیادہ پیادوں کے ساتھ دریا کے راستے انطاکیہ کی جانب روانہ ہوا۔ دریا کا سفر طے کر کے خشکی پر اترا۔ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی دروں سے گزرتا ہوا شہر انطاکیہ میں پہنچ گیا۔ شہر انطاکیہ کے سربراہ اہلکار نے چونکہ پہلے ہی ساز باز کر لی ہوئی تھی اور اسی نے سلیمان کو حملہ کا پیغام بھیجا تھا، اس لیے اس نے سلیمان کی پوری مدد کی۔ اس طرح سلیمان کے سپاہی سیڑھیاں لگا کر شہر انطاکیہ کی دیوار پر چڑھ گئے اور شہر میں داخل ہو کر خوب خون ریزی کی۔ تھوڑی دیر تک اہل شہر نے مقابلہ کیا مگر انہیں شکست ہوئی۔ ایک بڑی جماعت ماری گئی اور باقی لوگوں نے سلیمان سے امان طلب کر لی۔ اس طرح سلیمان قلعہ اور شہر پر قابض ہو گیا۔ بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ سلیمان خاتم جنگ کے بعد اہل شہر انطاکیہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ دوران جنگ قلعہ اور شہر کا جتنا حصہ تباہ و برباد ہوا اس کی تعمیر کا حکم صادر کیا اور سلطان ملک شاہ کی خدمت میں فتح کا بشارت نامہ روانہ کیا۔ بعض مورخین کے مطابق سلطان ملک شاہ نے سلیمان بن قتلامش کی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا۔ سلطان طغرل کی قائم کردہ سلجوق ریاست سلطان الپرسلان اور اس کے بعد سلطان ملک شاہ کے دور میں تو خوب پھیلی پھولی، مگر سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں سلطان سنجر، سلطان محمد، سلطان برق عراق وغیرہ کی خانہ جنگی اور سلطنت کے تقسیم ہو جانے کی وجہ سے کمزور ہوتے ہوتے زوال پذیر ہو چکی تھی، مگر سلیمان بن قتلامش کی قائم کردہ سلجوقی سلطنت آف روم سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی ایام تک قائم رہی۔ سلیمان کا فتح انطاکیہ کے بعد مسلم بن قریش کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ حاکم موصل قریش بن بدران انطاکیہ کے رومیوں سے ٹیکس اور جزیہ وصول کیا کرتا تھا۔ جب سلیمان نے اسے فتح کر لیا تو قریش بن بدران نے سلیمان سے جزیہ اور ٹیکس طلب کیا اور دھمکی دی کہ جزیہ ادا نہ کرنے کی صورت میں قہر سلطانی کا سامنا کرنا ہوگا، جس پر سلیمان نے پیغام بھیجا کہ میں سلطان کا مطیع ہوں اور جو کچھ بھی یہاں تصرف کر رہا ہوں وہ سلطان کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ جزیہ کی بات ہے تو جزیہ کفار سے لیا جاتا ہے اور وہی لوگ جزیہ ادا کرنے کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انطاکیہ میں کفار کی جگہ مسلمانوں کو حکمران بنایا ہے اور ان پر شرعاً جزیہ نہیں ہے۔ مسلم بن قریش یہ جواب سن کر بھڑک اٹھا اور اپنی فوج تیار کر کے انطاکیہ کے اطراف میں قتل و غارت شروع کر دی۔ بعد میں مسلم بن قریش کی انطاکیہ میں سلیمان سے لڑائی ہوئی۔ مسلم بن قریش کا ایک امیر اپنے ساتھیوں سمیت سلیمان سے مل گیا۔ مسلم بن قریش اپنے بقیہ ساتھیوں سمیت جن کی تعداد ابن خلدون میں 400 ذکر کی گئی ہے میدان جنگ میں لڑتا رہا اور آخرکار ان لوگوں کے ساتھ ہی مارا گیا۔ اس کے بعد سلیمان نے حلب کی جانب رخ کیا۔ اہل حلب نے مقابلہ کیا
اور سلیمان سے مہلت مانگی تاکہ وہ سلطان ملک شاہ سے خط و کتابت کر سکیں۔ اگر سلطان ملک شاہ اجازت دے تو ہم حلب کو آپ کے حوالے کر دیں گے، مگر انہوں نے خفیہ طور پر سلطان ملک شاہ کے بھائی تیتش حاکم دمشق سے فوجی امداد طلب کی، جس پر تیتش برق رفتاری کے ساتھ فوج لے کر آیا اور راستے میں سلیمان کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ سلیمان کے لشکر کو شکست ہوئی اور سلیمان نے خود کو خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد سلیمان کا بیٹا کلچ ارسلان اس کا جانشین حاکم ہوا اور وہ حکومت کرتا رہا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ قتلامش کی موت کے بعد سلیمان اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ پہاڑوں میں بھاگ گیا اور وہاں سلطنت کی سرحدوں سے باہر رہنے والے ترکمان قبائل کے پاس پناہ لی۔ الپرسلان نے ان کے خلاف مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 4 بھائیوں میں سے سلیمان اکیلا اپنے بھائی منصور کے ساتھ چھاپوں سے بچ گیا اور ترکمانوں کی اپنی قیادت کو مضبوط کرنے میں کامیاب رہا، اور اس کے بعد سلیمان نے روم کے سلجوق سلطان کی حیثیت سے حکومت قائم کی اور سلطان ملک شاہ اول نے اسے روم کا حکمران تسلیم کیا۔ مگر زیادہ تر ذرائع سے سلیمان کی تابعداری الپرسلان اور ملک شاہ سے ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، اس ہسٹوریکل ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کامنٹس باکس میں ضرور دیں، اور سلیمان بن قتلامش کے متعلق ہسٹوریکل معلومات اگر آپ رکھتے ہوں تو کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔